صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اس محنت کی اور چند چیزیں ایسی ہیں آدمی جب اس کو قابو کر لے گا اللہ رب العزت اس کو اپنا قریب اور مقبول بندہ بنا لیں گے۔ اور یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کو سن کر چھوڑ دیا جائے، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ آدمی جس کو سن کر عمل کیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے انفرادی دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ ایک اجتماعی دعوت ہے اور ایک انفرادی دعوت ہے۔ اجتماعی دعوت کا مطلب یہ ہے آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں، یہ اجتماعی دعوت ہے۔ اور اجتماعی دعوت کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم سب مل کر عمومی گشت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک عمل جو ہے کہ درمیانی بات کا چل رہا ہے، یہ ایک عمل دعا ذکر کا ہے، یہ ایک عمل استقبال کا ہے، اور یہ ایک عمل عمومی گشت کا ہے۔ یہ چاروں عمل ملا کے یہ ایک عمومی گشت ہے، اور یہ جو ہے عمومی دعوت ہے۔ لیکن یہ ایک دعوت ہے انفرادی دعوت، اکیلے میں بات کرنا، اکیلے میں بات کرنا۔ جیسے کہ میاں اور بیوی آپس میں بات کرنے کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لڑائی کی باتیں ہو سکتی ہیں، محبت کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور چاڑی چغلی کی باتیں ہو سکتی ہیں، غیبت کی باتیں ہو سکتی ہیں، جی کسی بھی طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپس میں اپنی بیوی کے ساتھ جنت کی بات کرنا، حشر کی بات کرنا، عمل کی بات کرنا، صحابہ کی بات کرنا، نبیوں کی بات کرنا، یہ انفرادی دعوت ہے۔ اس سے انسانیت، اس سے بات کرنے والے دو دل قریب ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے اندر جو دوری، ان دونوں کے اندر جو نفرت، ان دونوں کے اندر جو بعد ہے نا، وہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ اب جیسے پڑوسی ہے، پڑوسی میں بات کرنے کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں، ان غصے سے دیکھا تو ان غصے سے دیکھنا، اس کے گھر کا کچرا اس کے سامنے آ گیا تو اس کے گھر کا کچرا اس میں ڈال دینا، اس کی گاڑی ادھر رکھا تو اگلے دن لا کے اس کی گاڑی ادھر رکھ دینا، جی۔ اور کبھی کس طرح کی بات کر لینا، کبھی کس طرح کی بات کر لینا۔ دونوں پڑوسی بازو گھر والے بیٹھ کر بات کر لینا، اللہ کی بات، جنت کی بات، خبر کی بات، حشر کی بات، نبیوں کی بات۔ ارے دیکھ رہے ایسا کہتے رہے، موسیٰ علیہ السلام ایسا ڈوب گئے، ایسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ایسا ڈوب گیا کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں ان کو ٹوکرے میں رکھے تو وہ ٹوکرا فرعون کے گھر کے نہیں گیا کہتے رہے۔ آپس میں جو باتیں کر لینے کے لیے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن انفرادی دعوت میں دو پڑوسی مل کر اللہ کی بات کرنا، اللہ ان دونوں کے دل کو جوڑے گا، ان دونوں کی نفرت کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا۔ اگر میاں بیوی دونوں مل کر دین کی بات کریں گے، اللہ ان دونوں کے دل میں محبت ڈالے گا۔ باپ اور بیٹا دونوں میں دشمنی رہتی ہے، بہت سارے باپ اور بیٹے ایسے رہتے 2 برس بات کر لیتے نہیں، بیٹا گھر میں تک باپ باہر چلے آتا، باپ گھر میں تک بیٹا باہر چلے آتا۔ یہ دوری کیسے ہے، کس واسطے ہے؟ یہ باپ بیٹے دونوں دین کی بات نہیں کر لیتے آپس میں۔ کب کر لیتے بھی؟ کام کے باتیں کر لیتے لڑ لیتے، گھر کے باتیں کر لیتے لڑ لیتے، اور جور مرد کی باتیں کر لیتے لڑ لیتی۔ ان وہ کونے کٹ کر چلے آتا، ان یہ کونے کٹ کر چلے آتا۔ لیکن باپ اور بیٹے کبھی بیٹھ کر ارے یونس علیہ السلام کو مچھلی نہیں ملی کہتے رہے، 40 دن مچھی کے پیٹ میں رہ رہے انہوں، تو پھر مچھی باہر نکالے تو کیسے کہ ویسے باہر نکلی کہتے رہے۔ اللہ قبر میں جانے کے بعد 3 سوالہ ہوتی کہتے رہے،
قبر میں جانے کے بعد کون تو اپنے بیٹے سے کریں ایسا؟ ایمانداری سے بول، سچی قسم کھا کے کون تو اپنے بیٹے سے ایسا کری؟ قبر میں 3 سوالہ ہیں کہ تیرے بول کو نہیں کرے تو وہ منہ الگ ہی چلتے، کرے تو ان کے گھر کا کام الگ ہی چلتا، کرے تو وہ گاؤں کا کام الگ ہی چلتا، کرے تو وہ گاؤں کا کام کیسا رہتا؟ الگ ہی چلتا۔ میرے عزیزو، جس علاقے میں ہم گئے تھے اس علاقے میں کیسا ہے معلوم؟ ماں بھی قرآن پڑھتی ہے، بیٹا بھی قرآن پڑھتا ہے، دادی بھی قرآن پڑھتی ہے، باپ بھی قرآن پڑھتا ہے، چچا بھی قرآن پڑھتا ہے، پڑوسی بھی قرآن پڑھتا ہے، اور سب لوگ اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر گھر کے سامنے چوندرے پہ بیٹھ کو کون تو بات کر لیتا ہے، ہمیں جا کو پوچھتے ہیں کیا بات کر لیتی ہیں باتوں میں ابو اس وقت میں، تو بولتے ہمیں ابو پلسرات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 2 جنے کھیت کے گیٹ پہ بیٹھ کو بات کر لیتے ہیں، ہمیں جا کو ان سے پوچھیں اب تمہیں 2 جنے اتنا گمبھیر سے بات کر لے رہے ہیں، کیا بات کر لیتے ہیں تمہیں 2 جنے؟ تو وہ دونوں کیا بول رہے ہیں معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے لے کر مدینے تک ہو پیدل کیسا گئے رہتے ہیں باپ بول کو ہمیں سوچ لیتے۔ بکریاں چرانے والے اور اونٹ چرانے والے بالکل ایسے بوڑھے، جی بالکل ایسے بوڑھے کہ 2 آدمی اونٹاں کا مندہ چرتا ہے، ہمیں اونٹاں دیکھنے کے لیے گئیں، اور 2 جنے جو ہے نا ایسے زمین کھرد لیتے ہوئے کچھ باتیں کر لیتے بیٹھے، ہمیں جا کے اتر کے خیر خیرت معلوم کر کے، تو بھئی جب ہم نے دیکھا آپ 2 جنے کیا باتیں کر لیتی ہیں بیٹھ کو، 2 جنے کیا باتیں کر لیتی ہیں بیٹھ کو، تو انہوں کیا بولے معلوم کہ دیکھو صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے اونٹنی اتارا، صالح علیہ السلام لکڑی لے کے پتھر پر مارے تو وہ پتھر پھٹ کو اس کے اندر سے اونٹنی نکلی۔ ہمیں کیا سوچتے ہیں بیٹھ کو، ایسے چوٹنی ہوتی ہے نا کیا تو وہ الگ رہتی ہے بول کو ہمیں سوچ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس علاقے میں جن گاؤں میں انفرادی جو دعوت رہتی ہے نا، انفرادی دعوت جب دین کی بات ہوتی ہے اس علاقوں کو اللہ تعالیٰ بہت بلند طریقے سے نوازتا ہے، بلند طریقے سے نوازتا ہے۔ میں وائی فائی کنیکٹ کر کے ارسال میں ایک جگہ، وہاں پر یہ نہیں ہے مطلب سم کارڈ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں انٹرنیٹ کے لیے وائی فائی جانا پڑتا۔ ایک دن کا میکینک شاپ ہے تو میں نے اس سے انٹرنیٹ مانگ لیا، روزانہ دوپہر کو تھوڑا چھٹی ہوتی ہے، مجھے اپنے گاؤں کو تھوڑے میسیجز چیک کرنے دیتے، میرے کو انٹرنیٹ کا کوڈ دے دو، تو انہوں نے دے دیے۔ تو جیسے دکان ادھر کو ہے تو ایسا سیدھے ہاتھ طرف کو جو کونا ہے نا اس کے پاس کھڑے ہو کے میں میسیجز چیک کرتا ہوں روزانہ دوپہر میں آ کے۔ اب یہ دکاندار دکان میں ہے تو دکان میں بیٹھی انہوں، دکان میں ان میکینک کا کام کر لیتا ہے، ویلڈنگ کا کام وغیرہ، اور 1-2 آدمی اس کے پاس آ کے بیٹھے، انہوں بیٹھ کو کیا باتیں کر لیتی ہیں، انہوں بیٹھ کے کہ وضو کے اندر 4 فرض تو ہے یہ معلوم ہے، لیکن اس میں سنت کسی امام کے ہاں زیادہ ہے اور کسی امام کے ہاں کم ہے، یہ جو گردن کا مسا ہے، گردن کا مسا ہمارے ہاں فرض ہے اور ان کے ہاں مستحب ہے۔ مسئلے مسائل کی بات کر لیتے ہیں۔ دکان کے میکانکا، دکان کے کون بولو میکانکا کر لیتے ہیں، یہ 1 دن کی بات ہے، اس دن سنکوں میں گچے بھاگے، اور دوسرے دن پھر میں دوپہر کے وقت میں جا کے اپنا انٹرنیٹ اوپن کر کے اور میں دیوار کے بازو میں کھڑے ہوں، میرے میسج چیک کر لیتا ہوں۔ اب میں سوچوں کہ آج انہوں کیا بات کر لیتی۔ ان کے ساتھ میں ایک ہی بچہ تھا اور چھوٹا بچہ تھا، اور وہ بچہ اپنی سائیکل لے کر آیا تھا، اسے تھوڑا ویلڈنگ کا سیٹ تھا۔ وہ چھوٹے بچے کو وہ دکاندار کیا بولتا ہے، دکاندار ارے نون قطنی کا قاعدہ بتا، قرات والے جانتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ وہ سائیکل ٹھیک کرانے کا آیا تو کیا بول رہے ہیں، نون قطنی کا کیا بتاؤ قاعدہ بتاؤ۔ تو وہ بولا کہ لا عالم، کہ مجھے تو نہیں آتا نون قطنی کا قاعدہ کیا ہے۔ تو پھر یہ دکان والا کیا پوچھ رہا اس کو، اچھا اگر وہ نہیں آتا تو پھر جو ہے ادغام کا قاعدہ بتا، ادغام کا قرات کے مسئلے پر۔ وہ میکانک جو ہے نا ایسو آدمی سے بات کرتا ہے، ہمیں باتیں کر لے تو یہ ٹائپ کی باتیں کبھی نہیں کر لیتے۔ مسجد میں بیٹھے تو بھی 2 بڈھے، اس کی بہو ایسی رہے، اس کی بہو ایسی رہے،
اس کا بیٹا ایسا رہے، اس کا بیٹا ایسا رہے. کیا تو بات ہے. مسجد میں بیٹھ کو بھی ایسے باتیں، وہاں میکانکاں بھی کیسے باتیں کر لیتی ہیں، دعوت کے باتیں کر لیتی ہیں، قرآن کے باتیں کر لیتی ہیں، نبیان کے باتیں کر لیتی ہیں. اور ہمارا گھر، ہمارا گھرانہ اور ہمارے لوگ ایسے ہیں، کبھی جور و مرد مل کو دین کی بات کر لینے، باپ بیٹے مل کو دین کی بات کر لینے، بھائی بھائی مل کو دین کی بات کر لینے، اور آپس میں پڑوسی مل کو دین کی بات کر لینی. اور بولنے کو تو کیا ہے بھائی، دین کے کام کرتے ہی 40 دن بھی جاتی ہیں، 4 مہینے بھی جاتی ہیں، لیکن دین کے کام کا شوق اور رغبت اور جذبہ نہیں. اب دین کے کام سے فائدہ ہوگا تو کیسا ہوتا، اللہ ہمارے کو قبول کرنا کا تو کیسا کرتا، اللہ ہمارے دل میں دین کی محبت ڈالنا کا تو کیسا ڈالتا، دین کی محبت ڈالنا کا تو کیسا ڈالتا. میرے عزیزو، دعوت کی محنت میں اجتماعی دعوت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں انفرادی دعوت بھی ہے. حیات الصحابہ آپ پڑھیں گے، اس میں انفرادی دعوت کے سینکڑوں قصے ہیں، سوّن کے قصے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر الگ الگ آدمی کو الگ الگ بیٹھ کر دعوت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے تھے. کس کے لیے بیٹھتے تھے؟ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے تھے. تو یہ ایک دن جبرائیل فرشتہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا پہلا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کیا ہے؟ پہلا دن ہے. تو آ کر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے کہ آپ جو ہے پڑھو. تو بولے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں گا. تو جبرائیل فرشتہ جو ہے لے کر ان کو گلے میں دبا دے، پسینہ پسینہ ہو گئے. بولے پڑھو، کہ نہیں پڑھ سکتے. تو پھر دوسری بار دبایا تو بولے پڑھو، میں نے کہا نہیں پڑھ سکتا. پھر تیسری بار دبایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر پڑھنا شروع کیا. اقرا باسم ربک الذی خلق والی آیتیں نازل کی. نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے آ کے انہوں کسے بتاتی ہیں بھائی؟ ارے بولو، سب سے پہلا کس کو بتائیں؟ اپنی بیوی کو بتائیں. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبرائیل فرشتے کی بات جو سب سے پہلے بتائیں، کس کو بتائیں؟ اپنی بیوی کو بتائیں. ہمیں آج تک ہماری بیوی کو کوئی بات بتائیں. مسجد میں لڑائی ہوتی ہے، پنچات ہوتی ہے متولی سے، مؤذن سے، امام سے، جہاں کو جورو بولتی ہیں ایسا لڑ لیں گے. ہاں، بازار میں ٹماٹے مہنگے ہو گئے، بازار میں کچھ ہو گیا، بازار میں کچھ گڑبڑ ہوگی، جہاں کو بیوی کو بولتی. لیکن بیان 1 گھنٹے کا سنتی، ایک بات بھی بیوی کو نہیں بولتی. 1 گھنٹے کا مسجد میں بیان سنتی، ایک بات بھی جہاں کو بیوی کو نہیں بولتے. اس سے بڑا کنجوس کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کنجوس آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اچھی باتیں سن کر اور اپنی بیوی کو بھی نہ بولے، اپنے بچے کو بھی نہ بولے، اپنے بھائی کو بھی نہ بولے. اب اسے کنجوس بولنا یا سخی آدمی بولنا؟ کنجوس بولنا یا سخی آدمی بولنا؟ لیکن میرے عزیزو، دعوت کے کام کا جو پنپنا ہے نا، وہ انفرادی دعوت سے ہے. کس سے ہے بولو؟ انفرادی دعوت سے. ہم اجتماعی دعوت میں تو ہے، تھوڑا گشت وغیرہ کر لیتے، جوڑ وغیرہ میں آتے، اجتماع وغیرہ میں جاتے. اجتماعی دعوت میں ہے. اجتماعی دعوت عمومی ہدایت کے لیے ہے، لیکن انفرادی دعوت اپنی ذات کے لیے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ تسخیر رکھے ہیں. جس آدمی سے تم انفرادی میں دین کی بات کرو گے، وہ تم سے محبت کرے گا. وہ تم سے کیا کرے گا؟ ارے بہت اچھا آدمی ہے، کب ملا تو بھی اللہ کی بات کرتا رہا، مجھے اچھی بات نہ سناتا رہا. مر گیا تو بھی کیا سوچتا، یہ بہت نیک بندہ تھا، کب بھی میرے کو نماز کو اول کو بلاتا تھا، نبیان کے باتیں بولتا تھا، جا کو قبر کو کھڑو کو 2 درود تو بھی پڑھتا. یہ محبت دین کے بات کی. کس کی محبت؟ یہ دین کے بات کی. لیکن وہ ہمارے ہاں ندارت ہے. ہمارے بھینسوں باتیں بھی بول لیتے نہیں، دنیا کی باتیں گھنٹے گھنٹے جو ہے کرتے رہتی، لیکن دین کی ایک بات بھی نہیں کرتے. دعوت کی محنت میں
قبولیت بہت جلدی اترنے کے لیے اللہ رب العزت ہمارے اندر دین کی محبت ڈالنے کے لیے، کیا ڈالنے کے لیے؟ دین کی محبت ڈالنے کے لیے انفرادی دعوت اصل ہے۔ انفرادی دعوت اصل ہے۔ انفرادی دعوت کیا ہے بولو؟ اصل ہے۔ انفرادی دعوت کے تو سمجھتے ہیں نا بھائی، یہ لفظ کا میننگ تو سمجھتے ہیں نا، اکیلے میں اپنے قریب کے لوگوں سے کیا کرنا؟ کوئی سی بات کرے تو بھی کوئی سی بات کرنا بولو؟ دین کی بات کرنا۔ اگر ہم دکاندار ہیں، ہر آنے والے سے ایک دین کی بات کرنا۔ اگر ہم پڑوسی ہیں تو پڑوس والے سے کم ایک 10 منٹ تو بھی آپس میں بیٹھ کو کیا کرنا؟ دین کی بات کرنا۔ گھر کے سامنے مٹا پہ بیٹھ کو تو بھی کر لینا۔ اور بیوی کے ساتھ روزانہ ایک آدھا گھنٹہ تو بھی دین کی بات کرنا۔ پہلے سنتے نہیں، جو مینٹل ہو گئی کیا جی نو، رات دن کیسے کی باتیں کرتی ہوں، بولتی فسٹ ہاں بھائی کو کیا کمل آ کے نہیں، کیا بولتی کیا کی اب تک کیا کرے نہیں، کیا کی نوا ہاں کیا کہ دین کے بات آپ کو بتاتی کیا ہو گیا کہ میرے آدمی کو آپ سے کیا تو تعبیذ بھی لاکھ ڈالتی تم آپ کیا کہ ہو گیا ہے میرے مرد کو۔ لیکن تمہیں ڈرنا نہیں، روزانہ تھوڑی بات کا، روزانہ 2-4 بات، جو بھی باتیں تمہیں گھر میں کر لیتی وہ باتوں کے ساتھ 1-2 بات کیا کرنا بولو؟ دین کی بات کرنا۔ جنت میں جانا گے ہمیں 2 جنے، کیسا کرنا بول گے؟ جہنم سے بچنا گے ہمیں، جہنم سے بچنے کیا تو پلان ہے تو بول تیرے کا نہیں جی۔ ان کیا بولتی ہے؟ میرے کو اچھا دیکھ لو تو میں جنت میں جاتی ہوتی۔ اس کے علاوہ کیا بولتے ہو؟ مجھے اچھا دیکھ لو تمہیں کہاں جاتی؟ جنت میں جاتی۔ ہو گیا میں تجھے بہت اچھا دیکھ لیتا ہوں، ہمارے نبی بھی اپنے بیویاں کو اچھا دیکھ لی، مجھے تیرے سے محبت ہے گے میرے عزیزوں۔ اگر ایسے 2-4 باتیں تمہیں دین کے اپنے بیوی کے ساتھ کریں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے، بیٹا دیکھ اللہ تجھے زندگی دیا ہے، مجھے باپ بنے اور تیرے کو بیٹا، دیکھ تو میں مل کے جنت میں جانے کے کام کرنا۔ بیٹا دنیا ساتھ آتی نہیں، بیٹا نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا جی۔ اور اسی طریقے سے کہ اللہ کے نبیوں اور اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھائے بیٹا کہ تو بھی اس طرح سے سیکھ لینا۔ تو اس طرح سے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر، اگر کوئی بیٹا اس درجے کا، باپ اس درجے کا نہیں ہے، اگر بیٹا سمجھدار ہے تو اپنے باپ کو بٹھا کے بات کرنا۔ کیا بات کہتے دن بابا میں یہ سائیکل چلاتے ہوئے کیسا تمہاری پوری زندگی ہوگی تو بابا اب ذرا نماز کی لائن پکڑو بابا، تمہیں اچھا رہتا۔ اتنی زندگی کیسا خراب کر لی بابا تمہیں، کم سے کم جو ہے اب تو بھی تمہیں کم سے کم صبح شام تو مسجد کا آتے رہو، میں تمہیں بلا لے آتے رہتا ہوں۔ اگر باپ ویسا ہے تو کیا کرنا؟ بیٹا جو ہے اس کو بات کرنا۔ تو میرے عزیزوں یہ انفرادی دعوت ہے۔ یہ کون سی دعوت ہے بولو؟ ہاں، انفرادی دعوت سے ہمارے کو سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے، اللہ کے دین کی ہماری محبت آتی ہے۔ آدمی کو جس چیز سے محبت رہتی نا ہر وقت میں وہی باتیں کرتا۔ اگر کسی آدمی کو کرکٹ سے محبت ہے بولو، ان کام بیٹھے تو میں کیا بولتے رہتا کہ تیرا نام ہی رہے، ہاں کون کیسا رہے، کون کس سے شادی کر لیا رہے، کرکٹر ہو، یہ باتیں کرتے رہے۔ اگر کسی کو کھیل کود کی محبت ہے بولو، وہ ہیرو رہے، وہ ہیروئن رہے، اس طرح کی باتیں کر لیتے رہتے۔ اگر کسی کو کام سے محبت ہے بولے، گونڈے کام سے، وہ کام بیٹھے تو بھی ارے وہ گھر انہوں دے دوں والا تھا اور وہ اتنا کنٹراکٹ ہوتا ہے، وہ ایسا ہوا تھا، وہ کام دیکھے تو بھی وہی باتیں کر لیتے۔ اگر کسی تو جورو سے محبت ہے تو ابا میرے جورو آج کھانا پکائی رہے، کیا پکائی رہے، میرے جورو چاہ پکائی رہی، کیا پکائی رہے۔ یعنی کہ جو چیز سے اس کے دل میں محبت رہتی ہے، اور کام بیٹھے تو بھی ان کیا کرتا، کام بیٹھے تو بھی وہی باتیں کر لیتا۔ اللہ سے محبت ہے تو کم سے کم اللہ کے 2-4 باتیں تو کر لینا کہ نہیں کر لینا؟ ارے بولو بھائی، اللہ کی بات کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا، اللہ کی بات کرنے سے ہمارے ایمان میں حلاوت آتی، اللہ کی بات کرنے سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آتی، اللہ کے دین کی بات کرنے سے اللہ کے دین کی محنت میں چلنے کے جذبے پیدا ہوتے۔ جن علاقوں میں میاں بیوی، ماں بچے، باپ بیٹے، دوست اور کام والا اور مزدور جب مذاکرے کرتے ہیں اور دین کے اس علاقے کے لوگ سب کے سب اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ دین کا کام کرتے ہوئے بھی مسجد میں بیٹھ کر بھی اور دنیا کی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ اب یہ کمی کب دور ہونا؟
اگر تم یہ بات سن کر چھوڑ دیے، اگر یہ بات تم سن کے کیا کر دیے، چھوڑ دیے، اور پھر کم موقع آتا تمہیں کرنے کا بولو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو کم سے کم 2 باتیں تو بھی نہ آتی. وہ 2 ہی باتیں ہر جگہ بول سکتا. اگر بولنا بول کو دل میں ہے نا، یاد رکھ لے جا کو بھی بول. مسجد میں بیان ہوتا، مسجد میں تعلیم ہوتی، جماعت میں کچھ نہ کچھ سیکھتا آدمی، بیانات میں کوئی نہ کوئی بات پلے پڑتی اس کے، اور کوئی نہ کوئی واقعہ معلوم رہتا، کم سے کم وہ بات تو بھی اور جا کے کیا کر سکتا، دوسرے کو بول سکتا. بولنا بول کے اگر فکر ہے تو ان کیا کرتا، بولو بول سکتا. بولنا بول کو فکر ہے تو کیا کرتا، بولو بولتا. تو بولتے رہیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی بولو انفرادی دعوت دیں گے سب کو. بھائی انفرادی دعوت جو ہے لوگوں کو، اور جن جن لوگوں کو جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے بات کریں گے انشاءاللہ. تمہیں دنیا کی باتیں کر لو، جیسے معمول کے مطابق تمہیں کرتی وہ کر لو. وہ کر لے کو ٹائم دیکھ لو. اب 3 منٹ مجھے اللہ کی بات کرنا. کتنے منٹ ہو؟ 3 منٹ اللہ کی بات کرنا. بھائی دیکھ اب ہم آدھے گھنٹہ بیٹھیں، یہ اتنے باتیں کر لی، دیکھیں 3 منٹ اللہ کی باتیں کر لیں گے. تجھے معلوم ہے سے تو بولوں، مجھے معلوم ہے سے میں بولتا. اس طرح سے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں 3 گھنٹے بات کرنے والا بنا دے. انفرادی دعوت سے تشکیل مضبوط ہوتی ہے. انفرادی دعوت سے آپس کی محبت آتی ہے. انفرادی دعوت سے اللہ دین کی محبت دیتے ہیں، اور انفرادی دعوت سے اللہ رب العزت قبولیت لاتے ہیں. تو دیں گے انشاءاللہ. سچے دل سے بولو آج کے بعد انفرادی دعوت کون کون دیں گے. اب ایشان کے بعد سے تمہیں گھر جا کے شروع کرنا ہوگا، اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے دوستان سے بات کرنا شروع کرنا. جو بات تمہارے کو آتی ہے وہی بات کرو، جو بات تمہارے کو آتی ہے وہی بات کرو. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو ہے کوئی واقعے کی، کوئی نبی کی، فرعون کے ڈوبنے کی، قارون کے زمین میں دھسنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی تمہارے کو کتنا آتی کی ہوتا ہو. میں تو نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر بول رہا ہوں. لیکن آپ تو ویلگوڑ والے ہیں، آپ کو تو ماشاءاللہ بہت زیادہ چاہتا ہوگا. علماء کا شہر ہے، تقریباً 1-2 نہیں بلکہ 60 سال سے یہاں پر مدرسہ ہے. 60 سال سے. ہاں دیوبند میں تقریباً 150 سال سے مدرسہ ہے. دیوبند کا ایک غیر مسلم بیچارہ بنگلور بیپار کے لیے گیا، اور جو ہے مسلمانوں کی دعوت میں وہ شریک ہوا. مسلمانوں میں آپس میں بیٹھ کے انہوں مسئلہ کی بات کر لیتے ہیں. نماز کے ایک مسئلے کی کیا کرتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. اس کے اندر ایک عالم صاحب بھی ہے اور 2-4 امیر صاحب بھی ہے. یہ ایک بڑی دعوت تھی، اور بیپار کو یہاں سے آدمی بول کو، ہمارا پارٹی بول کو اسے بھی کیا کریں، دعوت میں بلا لیں. جو مسئلہ جب انہوں بول لیتے تھے ان سے اٹک گیا تو یہ غیر مسلم مسئلہ بتایا. غیر مسلم کیا کریں، مسئلہ بتائیں. تو لوگ ہم پوچھیں ارے بھائی تم تو غیر مسلم ہے، ہماری نماز کا مسئلہ بولتے ہی تمہیں، نماز کا مسئلہ بولتے ہی تمہیں. تو وہ بولا ارے بھائی تو یہ بھی تو دیکھ میں کہاں کا غیر مسلم ہوں. ارے بھائی تو یہ بھی تو دیکھ میں کہاں کا غیر مسلم ہوں. میرا اٹھنا بیٹھنا روزانہ وہاں کے عالموں کے ساتھ ہے. وہاں کی کس کے ساتھ ہے، عالموں کے ساتھ ہے. جن گاؤں میں، جن علاقوں میں مدرسے رہتے وہاں کے لوگ عالموں کی صحبتیں میں بیٹھ کر مسئلے مسائل واقعات احادیث قرآن پڑھ کے اتنے پکے ہو جاتے کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ لوگ نمونہ اور مشعل راہ بنتے. مومن تو مومن، اللہ تعالیٰ غیر مومنین کے لیے بھی علم کا اتنا حصہ دے دیتے. ہمارے ہاں 1-2 سال نہیں 60 سال سے مدرسہ ہے، 60 سال سے مدرسہ ہے. لیکن میرے عزیزو کسی عالم کے ساتھ اٹھنا، کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا، اور کسی کی صحبت میں بیٹھنا، اور کسی کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی مسئلہ پوچھنا، اجی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے جو ہے سنت کے مطابق داڑھی رکھنے دل نہیں بولتا، مجھے کیا کرنا، میرے بچے جو ہے سنت کے کپڑے نہیں پہنتے، میرے بیٹے پینٹا شٹا پہنتی، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے بیٹے کی شادی ہے
شادی کیسا کرنا مجھے بولو، اور میرے باپ مر گیا ہے اور اس کو مر گیا سو کریا کرم کیسے کرنا، 10واں 20واں 40واں کیسا کرنا، پوچھے تو نہیں کون تو بھی دل میں کیسا آیا ویسا کر لیتے، 10واں بول کو کر ڈالتی، 20واں بول کو کر ڈالتی، 100 برسانے بول کو کر ڈالتی، ناریل پھوڑ کو کر ڈالتی، کھیر پکا کو وہاں رکھتی فاتحہ میں، میرے باپ کو کھیر پسند تھی، پوچھے تو نہیں، پوچھے تو نہیں، کبھی بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھے، کبھی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے۔ تو میرے عزیزوں، جب تک انفرادی طور پر اکیلے میں مل کر بات نہیں کریں گے، ہمارے کو علم اور علم کا ہنر نہیں آئے گا۔ جمعہ میں حضرتاں بیان کرتی، کتنا بیان کرتی اور تمہیں کتنا سن کو کتنا یاد رکھ لے، جلسے میں حضرتاں بیان کرتی، انہوں کتنا بیان کرتی، تمہیں کتنا سن کو یاد رکھ لیتے، اکیلے میں جا کر حضرت یہ مسئلہ ہے ذرا بولو کیسا کی، بولے تو ان کا بھی علم تیز ہوتا ہے اور ہمارے کو بھی بات معلوم ہوتی ہے، ہماری ضرورت کی بات ان کو کیا معلوم، ان کو آتا سو بیان انہوں جمعہ میں کر ڈالتی، تمہارے کیا ضرورت ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا سو ان کو کیا معلوم، تمہارے باپ مرے سے ان کو کیا معلوم، اور جو ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں ستاتی سے کیا معلوم، تمہارے بیٹے پیجامہ جھبا نہیں پہنتے سے کیا معلوم، اور تمہارے بیوی بیٹا مل کر تمہارے کو ستاتے تو ان کو ستاتے سے ان کو کیا معلوم، انہوں ان کے حساب سے بیان کر دی، تمہیں جا کو پوچھے تو نہیں۔ میری ایسی حالت ہے، میں یہ بیپار کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں یہ معاملہ ہے، مجھے اس میں کیسا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، ہم لوگ جو ہے نا موریتانیہ کے اندر تھے جی، وہاں پر تقریباً جیسے معلوم ہوا جماعت میں 2 مفتی ہیں، ایک مفتی نعمان اور ایک مفتی عظمت، کہ ہماری جماعت کے 2 مفتی، وہاں کے لوگ کتنے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، ادنیہ صبح جانے کے بعد وہ نہ آ کو میرے پاس بیٹھ جاتے، میں کیا بولتا تھا ہماری لوکل زبان میں، ابا منگا ڈالر ہے، مجھے بول دیتا کیا کرتی، چھوڑ دینی پکڑ کو، یہ مسئلہ پوچھتی وہ مسئلہ پوچھتی، اب اس طریقے سے ابا مجھے چھوڑتا نہیں رہے وہ کہ تو خود پکڑ لیتا کہ بول کو میں پریشان، ہمارے کھانے کا ٹائم سونے کا ٹائم سب قربان کر کو ان کے جو سوالوں کے جواب ہمیں دینا پڑتا، اور وہ بات کیا پوچھتے کہ دیکھو نماز میں سورہ بھول گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کبھی کبھی وضو کرتا ہوں، ایک بال ایسا کونے کا سکا رہ گیا، تو اس وقت میں جو نماز پڑھی ہوں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی یہ پینٹ نیچے رہ جاتی ہے، میری نماز ہوئے سر کا یا نہیں ہوئے سر کا، ایسے 90 مسئلے لا کے پوچھتے، مفتی صاحب بول کے بولے تو یا مولوی صاحب بول کے بولے تو، پورے موریتانیہ میں 4 مہینے 10 دن تھے، کم سے کم 2000 آدمی تو بھی مسئلہ پوچھے تھے، اور سوڈان میں ہمیں 2.5 مہینہ رہے، کم سے کم 1500 آدمی تو مسئلہ پوچھے، ارسال بول کے ایک جگہ ہے لبنان کے اندر، وہاں پر صرف بسپر 2 دن رہی ہیں، صرف کتنے رہی، کم سے کم 5000 آدمی مسئلہ پوچھے، کتنے آدمی بولو، کم سے کم 5000 آدمی کیا پوچھے تھے، مسئلہ پوچھے، جواب دے سکنا کو پریشان، ہمیں سوتے رہے تو انہاں کو وہاں بیٹھ کو رہتی، حضرت کب اٹھتی کب ان سے پوچھ لینا، گھر کے مسئلے، بچوں کے مسئلے، اور اسی طریقے سے نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، وضو کے مسئلے، جنت کے مسئلے، جہنم کے مسئلے، پلسرات کے مسئلے، کہ قبر میں جب سوال اگر کسی کو نہیں بنیا تو کیا ہوتا، یہ ایک دم عذاب آتا کیا، وہ انگار کس طرف سے آتا پہلے، اور جہنم سے یعنی کہ قبر کے اندر عذاب سے بچنے کی کوئی دوسری اچھی حدیث ہو تو بولو، یا کوئی اچھی بات ہو تو ہمیں سناؤ، تاکہ قبر سے مجھے بہت ڈر لگتا، اس طرح کے مسائل پوچھ کے، اور کم سے کم 5000 لوگ پوچھ رہے تھے، صرف بسپر 2 یا بسپر 3 دن رہی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم لوگ بسم اللہ، الحمدللہ، اب ہم لوگ دیکھو، ہم لوگ جو ہے
بیتمشلے میں رہتے ہیں، چاول میں رہتے ہیں، نندیال میں رہتے ہیں، کرنول میں آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ویلگوڑ کو بھی آتے رہتے ہیں، ہزاروں لوگ معمول سے ملتے رہتے ہیں. یہاں پر سب لوگ ایک ہی بات بولتے رہتے ہیں، سب لوگ ایک ہی بات بولتے ہیں. حضرت کیا تو ایک بولو حضرت، 20 میں کے پیسے ڈبل ہو جانا. کیا تو ایک پلان ایسا بولو 20 میں رکھے سے پیسے رات میں رات کیا ہو جانا، ڈبل ہو جانا. یہ مسئلے کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں پوچھتے. کئی کو بولو ہمارے کو ضرورت محسوس نہیں، دین پر چلنا بول کو ہمارے کو کیا محسوس ہونی، ضرورت محسوس ہوئی. اس لیے میرے عزیزوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم انفرادی دعوت دیں، انفرادی مذاکرے کرنا، انفرادی مذاکرے کرنا. آج سے کریں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ آخرت کی باتیں زبان پہ لیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو اور اپنے گھر میں دوستوں کو، احباب کو ٹھیک کرنے کی فکر لیں گے آج سے انشاءاللہ. بالکل سچی نیت کرتے سب لوگ. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک دوسری بات بتاتا ہوں، دعوت کی محنت میں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کامچ نہیں بنتا. اس کے بغیر کیا نہیں بنتا، کامچ نہیں بنتا. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزوں وہ ہے اپنی تشکیل آپ کرنا، تشکیل دوسرے نہیں کرنا. اپنی تشکیل خود کرنا، دوسرے نہیں کرنا. اب تم بولیں گے وہ کیسا، ارے بھائی سب کو یہ بات معلوم ہے مہینے میں کتنے دن جانا بھائی. اب اس کے لیے دوسرے دن میں کھڑو کر کو پوچھنا کیا بات معلوم، اس کو پچھلے مہینے کون سی تاریخ گیا اسے معلوم نہیں، اب یہ مہینے بھی وہی تاریخ جانا کو معلوم. تو ایک دن آگے کی ایک دن پیچھے کی 3 دن جانا ہے، ان ترتیب پہلے سے بنا لینا. دیکھو میں گئے مہینہ 15 تاریخ گیا تھا، یہ مہینہ 16 تاریخ جاتا ہوں، میرے ساتھ کون کون آتی کی بول، میرے ساتھ کون کون آتی کی بول. بتاؤ یہ مشکل ہے کہ آسان ہے. اب کئی کا پھر 6 مہینے ہو گئے تو بھی آدمی پیچھے پڑے تو بھی جائیں گے لے. کیا کام ہو سکتا ہے بولے، تمہیں کھیتاں کا کام کرتی کیسا لگاتار کرتی، پانی کی ضرورت کے اوپر پانی دیتی، بیج کے وقت پہ بیج ڈالتی، کلب کے وقت میں کلب کاٹتی، یا ٹائم چکا کو کرتی. ارے بولو بھائی ٹائم چکا کرتی نا، کریکٹ ٹائم کو کرتی. اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو بھائی رکعت باندھنے کو کھڑے کو رکوع کرے، رکوع کر کو پھر گھر چلے آتا ہے، سجدہ شام کو آپ کریں گے لے. ایسا گیپ کرے تو نماز ہوتی کیا؟ ارے وہ لوگ گیپ کرے تو نماز ہوتی. تو پھر ہم کیسے دعوت کے ساتھی ہیں بھائی. ہمیں گھر میں نا 3 دن کو معلوم ہے، گئے سو مہینہ 15 تاریخ کو گئے وہ کو بھی معلوم ہے، گئے سو مہینہ 15 تاریخ. اب یہ مہینہ یا تو 14 کو جانا یا تو 16 کو جانا یا 15 کو جانا، ہفتہ بھی ہمارا طے ہو گئے. پھر دوسرے دن میں تشکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ترتیب بنا لینا بس کہ بھئی یہ تاریخ میری جانے کی ہے اور اس تاریخ کو مجھے نکلنا ہے. اور اسی طریقے سے بھائی سال میں کتنی ترتیب ہے بھائی، سال کی ترتیب کتنی ہے بولو جی، 4 مہینے ہیں اور آخری درجہ کتنا ہے 40 دن ہے. اب جو ہے 15 اگست کو گئے تھے بھائی یہ برس میں، کتنے دن کے لیے 40 دن کے لیے. اب اگلے سال کون سے مہینے میں جانا، ابھی اگست کے مہینے کے 15 میں جانا. اگر اگست 15 کو نہیں گیا تو کم سے کم ایک وارم کے بعد 20 اگست کو یا 20 پر 1 اگست کو یا لاسٹ کو جو ہے 30 اگست کو یا 30 پر 1 اگست کو چلے جانا، یہ 10 دن ادھر کی ادھر کی. اب یہ سب کو معلوم ہے ڈیٹس تو بھائی. اب اس کے لیے دوسرے کی بولنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں بولو میرے کو. کھیت تمہارا دوسرے دن آپ کو بولنا کیا بھائی تمہیں پیراوا ڈال لو، تمہیں کلب کاٹ لو، تمہیں پانی بھر لو.
کب تو ایسا ہوا کہ ابھی دکان تمہاری، کون تو آپ کو یاد دلانا کہ ابھی ارے دکان ابھی تمہیں کھولے نہیں، چلو دکان کھولو چلو، اور دکان تمہارا آگے بڑھاؤ. بیپار جاتا نہیں کہہ رہے تو چل بیپار کو چل، ٹائم ہو گیا تیرا بیپار کا. ایسا کون تو بولتے ہیں کہ بھائی ارے بھائی بولو بھائی، ویلگوڑے میں ایسا ہوتا ہے کسی سے؟ دنیا کے سارے کام کو تشکیل تو ہے ہی نہیں، تشکیل کون کرتے نہیں. تمہیں فکر کر لیتی اور تمہیں کام کر لیتی اور تمہیں اپنا کام لے لیتی. اگر آدمیان کی ضرورت پڑے تو تمہیں بارے میں پھر کو آدمیان بلا لیتی اور جو وہ کام کو پورا کر لیتی. لیکن دین کے کام کو پھر 4 جنے آگے تمہیں بلانا. کیا رے 1 برس ہو گیا تیرے 2 برس ہو گئے تیرے 3 برس ہو گئے تیرے 6 برس ہو گئے تیرے کو 10 برس ہو گئے تیرے نامہ لکھاتے کاپیاں بھر گئی تیرے نامہ سے، تو کب نکلتا رہے؟ اب ایسا رہے تو دین کی محبت آگے تو کیسا آتی ہے؟ دین ہماری زندگی میں باقی ہوگا تو کیسا رہتا؟ اور پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر 3 سوال کے جواب دینا بولے تو آدمی کیسا دے سکتا؟ پوری زندگی پالنے والی میری دکان ہے، پالنے والا میرا کھیت ہے، پالنے والا میرا پیسہ ہے، پالنے والا میرا گھر ہے، پوری زندگی اس میں کاٹ دیا. اور مرنے کے بعد قبر میں مر ربو کا کہ تو ربی اللہ کو جواب کیسے آتا؟ تمہیں جو خبر میں جا کے جواب دینا ہے. تو اصل تو خبر کا جواب ہے، اصل تو خبر کا جواب ہے. اگر کوئی آدمی 1000 کما لے، 10,000 کما لے، لاکھ کما لے، کروڑ کما لے، خبر میں یہ کٹا بھی ڈال لگ جاتا ہے. بیروا بھر کو ہے سننا چاندی پیسہ جی، اور بینک میں پتہ نہیں کتنا کتنا کی ہے. یہ کٹا تو بھی لے آتا کیا بس؟ کون تو ویلگوڑ میں رکھی تمہارے کو؟ ویلگوڑ میں ایسا بلک کمائیں لاکھا چلو 2-4 کٹے اس کے قبر میں رکھیں گے. کون تو رکھا ہے کام؟ ہمارے سر کے مفتیان کو پوچھے تو رکھنا جائز ہے کیا؟ تو ہمیں ناجائز ہے وہ فتویٰ دیتے. خبر میں پیسے نہیں رکھنا اور کو فتویٰ دیتے. تو پوری محنت چھوڑ کو جانے والی چیزوں کے واسطے کیسا؟ اصل تو قبر ہے. تو ہم لوگ غریباں نہیں بہانے، ہمیں غریب پنے کا احساس ہوتا ہے. ہمیں کیا بول لیتی ہیں ہمارے دل کو؟ ہمیں کر لے کھاتے سنو کو بول لیتے. ہمیں غریباں، ہمیں دین کا کام نہیں کر سکتے بولنے کا فوبیا، یہ احساس کمتری ہمیں کو پیدا ہو گیا ہے. ایک طرح خیال غریباں کو تو میرے ساتھ چلو میں دکھا پلاتا ہوں تمہارا کیسے رہتی، بولے تو نہیں سمجھ میں آتا. غریباں کا تو کیسے رہتی، میرے ساتھ چلو میں دکھا کے لاتا ہوں تمہارا. ایسے لوگ بھی برس کے 4 مہینے لگاتے ہیں. ایسے لوگ بھی کیا لگاتے ہیں؟ بولا برس کے 4 مہینے لگاتے ہیں. 18 بچے ہیں، 18 کے 18 بچے بالک میں جھاڑا نیچے سوتے ہیں. ان کے رہنے کے لیے ہمارے لیٹرین کو ہوتا مٹی کا کمرہ، اوپر کپڑے کی چھت. پورے گھر میں ایک بھی پھٹارا نہیں، اور جو ہے اور ایک بھی صندوق نہیں، اور ایک سے زیادہ ان کو جوڑا نہیں. جس دن کما لے کو کمائی گھر کو آتی ہے اور کچھ رات کو کھا لینا، اور جس دن ان کی بکری یا گائے یا دودھ یا جو ہے اونٹ دودھ دیتے اس دن پی لینا. اور جس دن نہیں ہوتا، مزدوری نہیں لگتی، ان کے بکریوں میں دودھ نہیں رہتا، پانی پی کے سو جانا رات کو، پانی پی کے سو جانا. غریبی کو تو ایسی رہتی بات. ہم لوگ غریب نہیں ہیں. ہمارے کو کیا ہوا ہے معلوم؟ ہمیں غریباں بولنے کا احساس پڑے، ہمیں غریباں بولنے کا احساس پڑے. ہمیں 1 برس کو 4 مہینے لگا سکتے. جو آدمی 4 مہینے جاتا، 8 مہینوں کے اندر اللہ اسے 12 مہینے کی برکت کرتا. ویلگوڑ میں جتنے لوگ جماعت کا کام کرتے ہیں، کون تو غریب ہوئیں کیا ماں؟ کون تو لاچار ہوئیں کیا بھائی جی؟ نندیال میں جتنے لوگ دعوت کا کام اور دین کا کام کرتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، کون تو غریب ہو گئی کیا ماں؟ لاچار ہو گئی کیا ماں؟ کون تو بھی؟ میرے عزیزوں، یہ دعوت کا کام ہمیں مالدار بنانے کے لیے ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں ہوتا.
دعوت کا کام ہو ہمیں نوازنے کے لیے، سارے نبیوں کا کیا ہوا کام ہے، اس میں نشٹم کیسے ہو سکتا، کشٹم کیسے ہو سکتا، جس میں گھاٹا کیسے ہو سکتا، اور جس میں تکلیف کیسے ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو مکے کے پہاڑوں میں لا کے چھوڑ دیے، جہاں پر جھاڑ بھی نہیں تھا اور پینے کے لیے گھونٹ پانی نہیں تھا۔ اللہ ان کے بیوی بچوں کو نہیں مارا، ہم نے بیوی بچہ گھر میں چھوڑ کے گئے تو ان کو کیا تکلیف آتی جی؟ شیطان ہم کو بھڑکاتا ہے محتاج، شیطان ہمارے کو بھڑکاتا ہے، ارے تو کہاں جا سکتا رہے، ارے تو کہاں کر سکتا رہے، ارے تیری دکان کیسے چھوڑ سکتا رہے تو؟ یہ تو شیطان ہمارے کو وسوسے ڈال رہا ہے، بس شیطان ہمارے کو وسوسے ڈال رہا ہے۔ میرے عزیزو، دعوت کی محنت میں سب سے بہترین چیز، اس سے بندہ اور جو ہے داعی کبیر بنے گا، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی تشکیل، ارے بولو، اپنی تشکیل خود کر۔ پچھلی بار چلا کب لگا پکی تاریخ معلوم ہے، پچھلے مہینے 3 دن کب لگایا پکی تاریخ معلوم ہے، اب اسے دوسرے کی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلی بار 4 مہینے لگایا تو پھر اس کو پکا معلوم ہے وہ تاریخ کون سی ہے، لیکن اب اسے دوسرے تشکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاموں کی ترتیب ہم خود بنا لے سکتے ہیں۔ کیسا بولو؟ کاموں کی ترتیب ہم خود بنا لے سکتے ہیں۔ جو کام ہمیں کرنا وہ کو بول لیتے، اور اس کام کی ہمیں ترتیب بنا لیتے نہیں، نبی فلاں تاریخ کو وہاں جانے کا ہے، وہ کام آگے بعد میں دیکھیں گے، اور یہ کام بعد میں دیکھیں گے، یہ کام چند دن کے لیے بند کر دیں گے، پھر آنے کے بعد شروع کریں گے۔ کھیتی والے کھیت چھوڑ کے جا سکتے جسے صحابہ چھوڑ کر گئے، پکے پکائے کھجوروں کے باغیچے اسی حال میں چھوڑ کر کون چلے گئے بولو؟ صحابہ چلے گئے۔ اللہ رب العزت 1450 سال ہو گئے مدینہ منورہ کے کھجوروں میں برکت ڈال دیا، اور آج تک کبھی کھجور ختم نہیں ہوئے وہاں کے، اور قیامت تک مدینہ میں کبھی کھجور ختم نہیں ہوئے۔ یہ صحابہ کی اس قربانی کی برکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور آج تک وہ شہر آباد ہے۔ جس دن مکہ غیر آباد ہوگا اسی دن قیامت ہوگی، قیامت تک آباد رہے گا۔ ایسی حالت میں انہوں اپنے بیوی بچے کو چھوڑے، وہاں پر کوئی دکھا بچہ بھی نہیں تھا، کھانے کھانا نہیں، پینے پانی نہیں، رہنے سایہ نہیں، پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑا۔ جب اللہ ان کو پال کے دکھائے، آج ہم صفا دیکھ رہے ہیں، مروہ دیکھ رہے ہیں، طواف دیکھ رہے ہیں، مینا دیکھ رہے ہیں، قربانی کی جگہ دیکھ رہے ہیں، جو حج عمرے کو گئے، سنو اسماعیل علیہ السلام کو جہاں قربانی کرے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام چھری چلے تھے، یہ سب دیکھ کے بھی اگر ہمارا دل نہ پگھلے، ہم اپنے آپ کو تیار نہ کریں تو پھر کیسے ہوگا؟ میرے عزیزو، ہمیں سب یاد ہے، ہمیں کب گئے سب یاد ہے، اور کب جانا سب یاد ہے، اور کیسا کرنا سب یاد ہے، اور کس طرح سے ہم چھوڑ کے جا کے پھر واپس آ کے ترتیب کر لینا سب یاد ہے۔ کیا بولے تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم میرے سے کہاں پہلے بعد میں دیکھیں گے، دوسرے تشکیل کرے تو بھی اور کان کو بات لیتے ہیں۔ ایسا ہے تو نقصان کیا ہوتا بولے تو اللہ تعالیٰ دین کے کام سے ہمارے کو دور کر دیا، اب ایسا سے ہمیں دور ہو کو بیٹھے۔ ہماری زندگی میں بھی 100% دین نہیں ہے، اور ہمارے بیوی بچوں کے اندر بھی 100% دین ہے، بس ہمارے مقدر کے اوپر پڑ پائے ہیں۔ اللہ کی غیبی مدد نہیں ہے ہمارے ساتھ، اللہ کی غیبی مدد نہیں۔ مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، مومن کے ساتھ کیا ہوتی ہے بولو؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور مومن مال سے مالدار نہیں، بلکہ مومن دل سے مالدار ہوتا ہے۔ اگر تمہیں غریباں کو دیکھنا ہے تو میرے ساتھ چلو دکھا کے لاتا ہوں، وہ کیسے امیر لوگ ہیں، اور کس طریقے سے وہ 20 بچوں کو، 18 بچوں کو، اور 2 بیویوں کو چھوڑ کر 4 مہینے کیسا لگاتے، اور کس طریقے سے وہ دین کی محنت کرتے، اور پورا گھر کا گھر بار مل کر، اور کس طریقے سے دین کا کام کرتے۔ میرے عزیزوں، ایسے لوگ ہمارے ویلگوڑ میں بھی ہے،
ایسے لوگ ہمارے نندیال میں بھی ہیں، ایسے لوگ ہمارے کرنول میں بھی ہیں، ان کو ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ان کو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی ہمیں وہی گانا گاتے ہیں، ارے میں نہیں جا سکتا بھائی، میں نہیں کر سکتا بھائی، میں نہیں جا سکتا بھائی، اور میں پھر وہی گانا پرانا گانا گاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو دین کی محنت ہے اللہ کا کام ہے، اس کے کرنے والے کو کبھی نقصان نہیں، اس کے کرنے والے انبیاء اب وہ کبھی نقصان میں نہیں رہے، اس کے کرنے والے صحابہ اللہ نے ان کی غیبی مدد کی، کبھی نقصان میں نہیں رہے، اور اس کام کو لے کر چلنے والے اولیاء اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آج تک ہمارے لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں بیرون تک چلے جاتے ہیں، باہر ملکہ میں جا کے ٹائم لگا کے آتے ہیں، لیکن اللہ ان کے مال میں برکتیں دیتے ہیں بن کی، ان کو گھٹنے کا نہیں۔ ہمیں گئے تو ہمارے کو بڑھاتے ہیں، یہ ہمت نہیں، ہمیں گئے تو ہمارے مال میں بھی برکت آتی ہے، لیکن ہمیں ہمت کرے تو نہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں پہلے کا پہلے جو نہیں، ہمیں نہیں جا سکتے، ہمیں نہیں کر سکتے، ہمیں کرتے کھاتے سنائیں۔ ارے میرے بھائیو، ہمیں غربت کا غلط تصور آ گیا ہے، ہم لوگ غریب نہیں، غریب ہے تو بھی اللہ کے دین کا کام کر سکتے۔ اگر تمہیں بول لے سرکار، اگر ہمیں غریب ہے تو بھی ہمیں کیا کر سکتے بولو؟ ہاں، دین کا کام تو غریب کے لیے بھی ہے اور دین کا کام مالدار کے لیے بھی، دین کا کام غریب کے لیے بھی ہے اور دین کا کام مالدار کے لیے۔ یہ ایک بات سنو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ مالدار آدمی دین کو نہیں چلا بول لو، آدمی کو تو غصہ آتا نہیں کہتے، غریب آدمی دین کو نہیں چلا تو اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بولتے ان تو اس کے مال میں اندھا ہو گیا تھا، ہنکیاں دکھے نہیں اسے، دین کو چلا نہیں، تیرے کنے کیا تھا بول کو، تو دین کو چلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا بولتی؟ ان تو مال کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، ان دین کو چل سکیا نہیں، لیکن تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، کم سے کم تو دین کا کام کر لیتا، میں تیرے لیے برکت دیتا، میں تجھے ملکوں میں پھراتا۔ کس میں پھراتا؟ ملکوں میں پھراتا۔ غریب لوگ کون بولو؟ غریب لوگ باہر ملکوں میں جاتے، غریب لوگ ہاتھ پہ کپڑا ڈال کے بیچتے سنو، بجیاں بیچتے سنو، پھٹانے بیچتے سنو، چنے بیچتے سنو، کوتمیر کے کٹے گھروں میں پھر کے بیچتے سنو، باہر ملکوں میں جا کے ٹائم لگاتے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کی زندگیوں میں اور ان کی عمروں میں ان کے مالوں میں برکت کرنے۔ میرے عزیزو، برکت کمانے میں نہیں ہے، بات کمانے میں نہیں، برکت کمانے میں نہیں، برکت دین کے کام میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو اور میں کیا کروں گا تمہاری؟ ارے بولو، کس کی مدد کرنا؟ تم میرے دین کی مدد کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ کوئی دین، اللہ کی مدد تو دین کی محنت میں ہے، تو اپنی تشکیل آپ کرو گے انشاءاللہ، نہیں تمہیں بولنا پڑے گا، کون تو بھی مہینے کے 3 دن پرفیکٹ کر لیں گے سب لوگ انشاءاللہ، اپنے مہینے کی تاریخ، اور اسی طریقے سے کہ سال کا جو وقت ہے 4 مہینے کا چلے کا یا مستورات کا، بھئی اپنی ترتیب سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، سچے دل سے بولو انشاءاللہ، سچ مچ میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھو، دعوت کی محنت میں آگے بڑھنے کے لیے، دعوت کی محنت میں جو ہے مضبوطی کے ساتھ جمنے کے لیے، اور دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے 2 ایسے عمل بتائیوں میں، اگر آپ یہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عالمی سطح پر کام لے گا اور ایمان تازہ کرے گا۔ اللہ تمہارے لیے ایسا ماحول بنائے گا، سب لوگ تم سے محبت کرنے والے کریں گے، سب لوگ تم سے کیا کریں گے؟ یہ دعوت کا کام ایسا ہے، تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ مولانا الیاس علیہ رحمہ فرماتے تھے یہ جو دعوت کا کام کیسا ہے؟ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ ہم تو کانکے کی چاگول والے، کھیڑے والے، ہیٹانگ بھٹیا میں کام کر لیتے سنو،
بھینساں چرا لیتے سنو، اور اسی طریقے سے کہاں کی ٹیلر کاما کر لے کو جیتے سنو۔ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے کی برکت سے ہمارے کو لے گیا بیرون ملکوں میں، بڑے بڑے عالمہ ہمارے سامنے ہاتھاں بند کے کھڑے ہو کے اور سارے پوٹلے کاٹ کے اور ہمارا اکرام کرتے، اللہ رب العزت وہ دن بھی دکھایا اپنے دین کی برکت سے۔ ہمیں گونڈے کام کر لیتے رہتے تو آج پتہ نہیں کون سی گلی میں رہتے، پورنا پورم کی ہٹانگ بٹی میں رہتے تو پتہ نہیں ہٹانگ اٹھا لیتے رہ جاتے۔ اللہ اپنے دین کی محنت کی برکت سے ایسی جگہ پر لے گیا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی پھرا رہے اور برکت بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے اللہ کا اعلان ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے، نندیال والوں کے لیے، چابل والوں کے لیے، ویلوڑ والوں کے لیے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ جب یہ دونوں کام کریں گے میرے عزیزوں، پورا عالم مسخر ہوگا۔ یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے، لوگ تم سے محبت کریں گے، تمہارا ایمان تازہ ہوگا، اس کام سے تم زیادہ نفع اٹھانے والے بنیں گے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، سچے دل سے ارادہ کر کے۔ کون کون اپنی تشکیل آپ کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے بتاؤ انشاءاللہ، جلدی بول۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔ اچھا دیکھو بھائی، ماشاءاللہ میں پورے بیان کے اندر خالی 2 باتیں بتائیں تمہارے، ایک انفرادی دعوت، ایک کیا ہے بولو، انفرادی دعوت، دوسری کیا ہے، اپنی تشکیل اپنے آپ کرنا، دوسرے آدمیاں بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا، بلکہ اپنے آپ کو کیا کرنا، تیار کرا لیں۔ یہ 2 باتیں یاد رہیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ آج سے انفرادی دعوت ہر ایک کے ساتھ، ہر دوست کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے بات کرنا، جتنا آپ کو آتا ہے۔ اب تشکیل میں جیسے آپ لوگ نام لکھائیں، اب جو ہے تیاری شروع کر دو، اور کبھی بھی زندگی میں یاد رکھو کہ ہمیں زیادہ لوگ گھگانے کے منانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب ہمارا ٹائم ہو گیا 3 دن کا، جب ہمارا ٹائم ہو گیا سال کا، چلا یا 4 مہینے کا، ہمیں تیاری کر لے کے کیا کرنا، ہمیں خود پہلے ٹائم بول ڈال کے بھئی یہ تاریخ کو میں جاتا ہوں، انشاءاللہ نکل جاتا ہوں۔ دوسرے ساتھیوں کو بھی تشکیل کر کے اپنے ساتھ لے جانا، یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اچھا آخر میں ایک تیسری بات بھی سنو میرے عزیزوں، دعوت کی محنت میں اور بندہ، دعوت کی محنت میں بندہ اور جس کو اہم سمجھ کر پورا کرنا چاہیے، اور وہ ہے شب گزاری۔ وہ کیا ہے بولو، شب گزاری۔ اور تقریباً 6 دن آدمی اپنے گھر میں سونا، اور 1 دن مسجد میں یعنی مرکز میں آرام کرنا، اور اس رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنا۔ جو ہفتے میں 1 دن اپنے گھر میں جو ناغہ ہوتا ہے نا، تو یہ گھر کی خیر اور گھر کی محبت بڑھانے والی چیز ہوتی ہے۔ گھر کی خیر اور گھر کی محبت کیا ہوتی ہے، بڑھانے والی چیز ہوتی ہے۔ یہ شب گزاری ایک ایسا عمل ہے، اس کے ذریعے سے آدمی پورے عملوں کی طاقت رکھ سکتا، پورے عملوں کو پورا کرنے کا کرنٹ اس کے اندر پیدا ہو سکتا۔ شب گزاری یہ بہت ضروری عمل ہے، تو یہ بھی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ جی اب کتنی باتیں ہو گئی، 3 باتیں ہوئی۔ پہلی بات کیا بولو، انفرادی دعوت، سب لوگوں کے ساتھ دین کی بات کرنا۔ نمبر 2 کیا ہے، اپنی تشکیل خود کر لے کو، ٹائم کے حساب سے نکل جاتے رہنا، جانا بول کے ہمیں بول لیے تو اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے بولو، شب گزاری، کہ شب گزاری ذمہ داری سمجھ کر کہ خود بھی آنا، دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لا کر رات یہاں گزار کر اس رات میں تہجد پڑھ کے پوری امت کے لیے دعا کرنا، یہ جو ہے ہم کو خود کو آگے چلانے والی چیز ہے۔ دعوت کی محنت میں اگر یہ چیزیں رہیں گی، دعوت کی محنت میں ان چیزوں پر ہمارا عمل رہے گا، ہمارے ایمانی حلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے ذریعے سے
خیر بھی پھیلائیں گے پوری امت کے لیے. تو اس کے لیے کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو بھائی، عشاء کی نماز کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم ہوگی. عام طور پر لوگ جو ہے کہ بیان میں تو رہتے لیکن حیات الصحابہ میں نہیں رہتے. جس طرح سے بیان ضروری ہے اور اس سے بھی زیادہ حیات الصحابہ کی تعلیم ضروری ہے. اور حیات الصحابہ میں رہیں گے ہم لوگ تو پھر کیا ہوگا؟ کام کو سیرت کے مطابق کرنا ہمارے اندر آئے گا. کام کو سیرت کے مطابق کرنے کے جذبے ہمارے اندر پیدا ہوں. صحابہ کس طریقے سے کام کرتے تھے ان کا کام ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور یہی باتیں ہم دوسروں کو بھی سنا سکتے ہیں. یہی باتیں کتاب کی سنی ہوئی دوسروں کو بھی کیا کر سکتے؟ سنا سکتے. جیسے آج اتوار کے دن حیات الصحابہ سنا، اگلے اتوار تک یہ جو حیات الصحابہ میں جو بات سنتی پورے ہفتے کے اندر کم سے کم 100 آدمیوں کو تو بھی وہ بات سنانا. دوسروں کو یاد رہندے نہیں رہندے تمہیں 100 آدمیوں کو سنیں ایک وارم کے اندر، تمہارے کو یاد رہتے بھول جاتی تمہیں. ارے بولو بھائی، تمہارے کو یاد رہتے بھول جاتی؟ یاد رہتی. ارے کون تو پوچھے تو کہاں سنے رہے ہو کو بولے تو حیات الصحابہ میں سنی رہے ہو کو بولے. کہاں سنی بولے جا؟ اب وہ لمبا بیان بھی نہیں ہوتا. حیات الصحابہ کون پڑھے تو بھی چھوٹی پڑھتے، 10 منٹ پڑھتے جی، یا 12 منٹ پڑھتے، اور اس کو یاد بھی رکھ لے سکتی اور دوسروں کو بول بھی سکتی. جب ہم دوسروں کو سنائیں گے ہمیں خود یاد رہے گا، ہم خود بھی عمل کر سکتے ہیں. تو شب گزاری کے عمل میں یہ جو حیات الصحابہ ہے اس کو بھی اہمیت کے ساتھ ہمیں پورا کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے؟ اس کو چھوٹے سمجھ کر چھوڑ دیتے، لیکن ان عملوں کے کرنے سے ایمانی حلاوت کثرت کے ساتھ ہمیں ملتی ہے. تو پورا کریں گے انشاءاللہ. تو عشاء کے بعد حیات الصحابہ کے لیے بھی سب لوگ جمنے کی کوشش کریں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، مراشد امور الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ اس مجلس میں جو باتیں ہوئیں کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں. اے اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. جو لوگ نام لکھائے ان کا نکلنا آسان فرما. اے اللہ جو لوگ نام نہیں لکھا سکے اے اللہ ان کو بھی ہمت کر کے آئندہ اپنی تشکیل آپ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ہمارے اندر سے ڈر نکال دے، ہمارے اندر سے خوف نکال دے. اے اللہ یہ چیزیں نفع نقصان تیرے چاہنے سے پہنچاتی ہیں. اے اللہ اس کا ہمیں یقین نصیب فرما. اے اللہ اس محنت میں لگے ہوئے ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے آل اولاد کو قبول فرما، ہمارے دوست اور رشتہ داروں کو قبول فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو قبول اور منظور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مصیبت زدہ لوگ ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما، کمائیوں میں برکت فرما، گھروں میں برکت فرما، اولادوں میں برکت فرما، یقین میں برکت فرما، شفا میں برکت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.